دعا جو ہے وہ نماز پر سوار ہو کر جاتی ہے قبولیت کے لیے۔ تو جب نماز قبول ہوگی تو دعا کو قبول کروائے گی نا۔ الرحمن الرحیم۔ فضائل نماز میں سے ہے آج کی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کر لے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا؟ ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرے گا۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں، یہ مضمون کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے۔ اول تو چوری خود ہی کس قدر ذلت کی چیز ہے اور چور کو کسی حقارت سے دیکھا جاتا ہے، پھر چوری میں بھی اس حرکت کو بدترین چوری ارشاد فرمایا ہے کہ رکوع سجدے کو اچھی طرح نہ کرے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت علم دنیا سے اٹھ جانے کا وقت منکشف ہوا ہے۔ حضرت زیاد صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علم ہم سے کس طرح اٹھ جائے گا؟ ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اپنی اولاد کو پڑھاتے ہیں اور وہ اسی طرح اپنی اولاد کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو تجھے بڑا سمجھدار خیال کرتا تھا، یہ تو یہودی نصارہ بھی تو تورات انجیل پڑھتے پڑھاتے ہیں، پھر کیا کارآمد ہوا؟ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں نے دوسرے صحابی حضرت عبدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر یہ قصہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ کہتے ہیں، اس میں بتاؤ کہ سب سے پہلے کیا چیز دنیا سے اٹھے گی؟ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھا جائے گا۔ تو دیکھے گا کہ بھری مسجد میں ایک شخص بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہ ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلاتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کا خشوع اٹھایا جائے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالی شانہ اس نماز کی طرف توجہ ہی نہیں فرماتے جس میں رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا جائے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبوی ہے کہ آدمی 60 برس تک نماز پڑھتا ہے مگر ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کہ کبھی رکوع اچھی طرح کرتا ہے تو سجدہ پورا نہیں کرتا، سجدہ کرتا ہے تو رکوع پورا نہیں کرتا۔ حضرت مجدد الفا ثانی نور اللہ مرکدہ نے اپنے مکاتب خطوط میں نماز کے اہتمام پر بہت زیادہ زور دیا اور بہت سے گرامی ناموں میں مختلف مضامین پر بحث فرمائی ہے۔ ایک گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ سجدے میں ہاتھوں کی انگلیوں کو میلانے اور رکوع میں انگلیاں کو علیحدہ علیحدہ کرنے کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ شریعت نے انگلیوں کو میلانے کا کھولنے کا حکم بے فائدہ نہیں فرمایا، یعنی ایسے معمولی آداب کی رعایت بھی ضروری ہے۔ اسی سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی جگہ نگاہ کا جمع رکھنا اور رکوع کی حالت میں پاؤں پر نگاہ رکھنا اور سجدے میں جا کر ناک پر رکھنا اور بیٹھنے کی حالت میں ہاتھوں پر نگاہ رکھنا نماز میں خشوع پیدا کرتا ہے اور اس سے نماز میں دل جمعی نصیب ہوتی ہے۔ جب ایسے معمولی آداب بھی اتنے عام فائدے رکھتے ہیں تو بڑے بڑے آداب اور سنتوں کی رعایت تم سمجھ لو کس قدر فائدے بخشے گی۔ تو میرے بھائیو دوستو، جیسے اس حدیث میں آیا ہے کہ نماز میں چوری، ویسے چوری کا لفظ کتنا غلط استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے آدمی چور ہے، یہ چور۔ تو میرے بھائیو، اسی طرح ایک حدیث میں یہ گزرا ہے کہ نماز میں چوری کرنے والا بدترین شخص ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ویسے اگر ہم اپنے آپ میں دیکھیں تو ہم بھی چور ہیں ایک انسان کے طور پہ، کبھی سجدہ پورا نہیں، کبھی رکعت کوئی نہ کوئی نماز میں کمی رہ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، آج ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، ہماری دعا قبول ہو جائے، ہماری فلاں دعا قبول نہیں ہو رہی، ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو میرے بھائیو، دعا جو ہے وہ نماز پر سوار ہو کر جاتی ہے قبولیت کے لیے۔ تو جب نماز قبول ہوگی تو دعا کو قبول کروائے گی نا۔ جب ہماری نماز ایسی ہوگی، ہم غور کریں کہ ہماری آپ کی نماز کیسی ہے، کس طرح کی ہے، تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری نماز میں فلاں دعا قبول نہیں ہو رہی۔ تو نماز کو جو ہے سیکھنا، صحیح طور پہ اس کو ادا کرنا، جب ہماری نماز اچھی ہوگی، جاندار ہوگی، طاقتور ہوگی تو خود بخود ہماری دعا قبول ہوگی۔ ایک گاڑی ہے وزن کھینچنے والی، مثال کے طور، اب گاڑی میں پاور نہیں ہے، انجن اس کا ڈاؤن ہے، تو ہم اس کے پیچھے مال ڈبل لوڈ کر دیں تو کیا وہ گاڑی لے جائے گی؟ تو بیٹھ جائے گی فوراً۔ تو تب یہ تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھائی گاڑی کو پہلے ٹھیک کرنا ہے، اس کا انجن کروانا ہے، پھر یہ مال لوڈ اٹھائے گی۔ اس پہ ہمارا جو ہے نا وہ مائنڈ کام کرتا ہے، لیکن جہاں پہ آ کے ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، دین کو سیکھ کر اس پر چلنا بہت آسان ہے، دین آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، کوئی بھی کام ہے بغیر سیکھے نہیں آتا، دنیا کا کوئی بھی کام۔
اللہ پاک کا حکم ہے کہ اپنی جان، مال اور وقت اس کو قیمتی ہے، اس کو اللہ کا جہاں حکم ہے وہاں لگاؤ۔ نماز کو سیکھنا یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ تو میرے بھائی دوستوں، ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پریس کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتی رہے بر وقت۔